سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزو، پروردگار عالم اس آیت میں خالق کائنات مالک ارض و سما بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو بیکار خلق نہیں کیا، کہ دیکھو ہم نے اس کائنات کو بھی بیکار خلق نہیں کیا، اور سیر و تفریح میں ہم نے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ الا لیعبدون، ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تم عبادت کرو۔ عزیزو، عبادت کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف نماز پڑھ لینے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ ادا کر دینے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف انسان حج کر کے بیٹھ جائے اور کوئی کام انجام نہ دے، کیا صرف یہی عبادت ہے؟ یقین یہ تمام افعال عبادت شمار ہوتے ہیں، لیکن صرف انہی چیز کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ عبادت کہتے ہیں ہر اس فعل کو جو پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جو اس خالق کائنات کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، عبادت اس فعل کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دے رہے ہیں تو یہ بھی عبادت مانی جائے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی انسان دکھوں سے نکل کر کے خوشیوں میں جا رہا ہے تو یہ بھی عبادت مانی جائے گی۔ یقیناً اس خالق کائنات کو انسان کا کون سا فعل سب سے زیادہ پسند آئے وہ وہی جانتا ہے۔ صرف انسان نماز روزے کے ذریعے سے نہیں بخشا جا سکتا، وہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ انسان کا کس فعل پروردگار عالم کو پسند آ جائے۔ ایک واقعہ اسی کے متعلق ملتا ہے کہ دو عالم دین تھے، دونوں بڑے متقی پرہیزگار، دونوں میں بڑا یارانہ تھا۔ ایک نے اپنے دوسرے دوست سے کہا، دیکھو اگر اتفاقاً ہمارے درمیان میں سے کوئی ساتھی، کوئی دوست گزر جائے تو وہ حالات قبر اور فشار قبر اور برزخ کے معاملہ جو ہوگا وہ آ کر کے خواب میں بتائے گا۔ دونوں میں یہ فیصلہ ہوا۔ اتفاق سے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، اب دوسرا دوست بے چین ہے کہ آخر میرے دوست نے اپنے بارے میں خبر کیوں نہیں دی۔ چند دنوں بعد وہ دوست اپنے دوست کے خواب میں آتا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کا چہرہ نورانی ہے، چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اچانک سے سوال کیا، کیا تم کو پروردگار عالم نے بخش دیا؟ کہا، یقیناً اس رحمان الرحیم پروردگار نے مجھ کو بخش تو دیا، لیکن جو ہم نے دین کے لیے کام انجام دیے تھے، کتابیں لکھی تھی، ان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے مجھ کو نہیں بخشا۔ تعجب کیا، پھر سوال کیا، آخر کون سا فعل پروردگار عالم کو پسند آیا؟ کہا، ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا، اچانک سے میرے قلم پر آ کر کے ایک مکھی بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ مکھی پیاسی ہو، اس کی پیاس بجھ جانے دوں پھر کتاب لکھوں۔ تو یہ فعل پروردگار عالم کو بہت پسند آیا کہ میں نے اس پیاسی مکھی کی پیاس بجھائی۔ عزیزو، یقیناً خالق کائنات کس فعل کو، کس کام کو پسند کر لے وہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ اور اگر آپ عبادت اس معنی میں، اس مفہوم میں کریں گے جس کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، تو دنیا کی تمام چیزوں کا اختیار پروردگار عالم آپ کے ہاتھوں میں دے دے گا۔ جیسے کہ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑ کو حکم دیا کہ تم داؤد کے ساتھ تسبیح پروردگار کرو، اور ہم نے تمام پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیے، اور لوہا جیسا جو مضبوط چیز ہے اس کو ہم نے داؤد کے لیے نرم بنا دیا۔ یقیناً یہ تمام اختیار پروردگار عالم نے داؤد کو عطا تو کیے،
لیکن ان کی عبادت، ان کی بندگی اور ان کی متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم نے یہ تمام کام جناب داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے۔ یقیناً اگر عبادت کی حقیقت کو جاننا ہے تو معصومین علیہ السلام کے در پر جانا ہوگا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ پروردگار عالم کی عبادت میں گزرا ہوا نظر آتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے لیے ایک روایت کی آپ کی بندگی اور عبادت کا اندازہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رجاء ابن ابی ذئاب کا بیان ہے کہ مجھ کو مامون نے حکم دیا کہ میں امام کو مدینے سے طوس لے کر آؤں، اور مجھ کو حکم ملا تھا کہ امام کو قم سے نہ گزاروں ملک فارس کی گلیوں سے لے کر آؤں، اور مامون نے مجھ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں ہر لمحہ امام کے اوپر نظر رکھوں۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب رات کی تاریخ ہو گئی، چاروں طرف سناٹا ہو گیا، تمام انسان اپنے اپنے بستر پر جا کر کے سو گئے، لیکن میں نے دیکھا ایک بندے واحد کہ ایک بندہ ہے جو مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا اس خالق کائنات کی بات کر رہا ہے۔ آگے بڑھا کیا دیکھا، یہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ میں چھپ کر کے دیکھ رہا تھا، پوری رات امام اس خالق کائنات کی بات کر رہے تھے۔ صبح نمودار ہوئی، میں نے دیکھا کہ امام تب بھی مصلی عبادت پر بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ایسا متقی انسان، ایسا پرہیزگار انسان پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اور یقیناً یہ تو عام حالات تھے۔ امام کی نماز کا اندازہ قید خانے میں لگایا جا سکتا ہے کہ امام قید خانے میں ہے تب بھی امام کی نماز نہیں چھوٹ پا رہی ہے۔ ایک روایت آپ کے صحابی ابا سعد سے ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہے ایک مرتبہ امام سے ملاقات کرنے جاؤں، امام قید خانے میں ہیں، قید خانے گیا، وہاں کے خادم سے میں نے کہا کہ میں امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خادم نے فوراً منع کر دیا کہ امام آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس نے اچانک سوال کیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ میں تو امام کا چاہنے والا ہوں، صحابی ہوں، امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ لأنه صلى في يومه وليله ألف ركعته، کہ امام دن و رات 1000 رکعت نماز انجام دیتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے تم سے ملاقات کرنے کا۔ یقیناً یہ امام کا عالم ہے، قید خانے میں بھی، عام حالات میں چھوڑے، قید خانے میں بھی 1000 رکعت دن و رات میں انجام دینا، اس خالق کائنات کی بات کرنا، یہ صرف امام کا کام ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم اور آپ بھی کوشش کریں اس پروردگار عالم کی بات کرنے کا، تو پروردگار عالم ہم کو یہ توفیق عطا کرے گا کہ ہم بھی اس خالق کائنات کی بات کریں۔ آئیے پروردگار عالم سے دستے ادب دعا کرتے، پروردگار عالم ہم کو بھی امام کے صدقے میں ویسا بندہ اور عبادت گزار بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور عزیزو، اگر انسان کوشش کرے تو کیا نہیں کر سکتا؟ کون سا فعل پروردگار عالم کو پسند آ جائے، کس فعل کی وجہ سے پروردگار عالم انسان کو بخش دے، وہ خالق کائنات جانتا ہے۔ بس آخر میں یہی دعا کرتے، پروردگار عالم اب اور وقت نہیں ہمارے پاس، زمانہ ظلم و تشدد سے بھر چکا ہے، اس ظلم و تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آخری امام زمانہ کو بھیج دے، ان کے ظہور میں تاج عطا فرما، اور ہم کو ان کے اصحاب انصار میں